یہ اس دور کی بات ہے جب اسلامی سلطنتوں کے شہر حقیقت، علم اور عدل کی روشنی سے جگمگا اٹھتے تھے۔ مسجدوں سے فجر کی اذان کی گونج دلوں کو جگاتی اور لوگ انصاف کی تلاش میں بادشاہ کے دربار کی بجائے خدا کے حضور جھکتے۔ اسی سلطنت کے ایک ہری بھری وادیوں سے گھرے قصبے میں رہتا تھا حسن بن علی، ایک ایسا نیک دل شخص جو غریبی میں بھی امیر تھا، امیر ایمان کا۔ اس کا چھوٹا سا کچا مکان، بیمار بیوی سکینہ اور 8 سال کا معصوم بیٹا قاسم۔ حسن قصبے کے چھوٹے سے بازار میں مٹی کے برتن بناتا اور بیچتا تھا۔ صبح سے شام تک ہاتھوں پر مٹی لگائے چرخی گھماتا، جو تھوڑا بہت ملتا اسی سے گھر کا چولہا جلتا۔ زندگی سادگی کی مثال تھی، مگر ایک رات سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ سکینہ کی طبیعت کافی بگڑ گئی۔ قصبے کا نامی حکیم بولا، بھائی یہ دوا نایاب ہے، بغیر اس کے جان پر بنائے گی۔ حسن کے پاس ایک کوڑی بھی نہ تھی۔ پوری رات وہ بے چین رہا، آسمان کی طرف دیکھ کر رویا، یا رب میں بے بس ہوں، تو قادر، میری دنیا کو ایک لمحے میں بدل دے۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنی چھوٹی سی بھٹی کے پاس بیٹھا رہا، مگر دل کہیں اور تھا۔ زبان پر وہی کلمہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ قصبے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے اس کی نظر پڑی ایک بزرگ پر۔ وہ ایک پرانے پیپل کے سائے میں بیٹھے تسبیح پھیرے جا رہے تھے، سفید داڑھی، نورانی چہرہ اور آنکھوں میں سمندر سا سکون۔ حسن نے سلام کیا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تمہارا چہرہ غم سے لت پت لگتا ہے، کیا ہوا؟ حسن نے ساری کہانی بیان کی۔ بزرگ نے سر ہلایا، بندے کو اللہ آزماتا ہے تاکہ اس کا ایمان پانی کی طرح چمک اٹھے۔ رزق کا خزانہ صرف اللہ کے قبضے میں ہے، جو اس کا در کھولتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ پھر انہوں نے اپنی جھولی سے ایک چھوٹی مٹی کی ڈبیا نکالی، کہا، یہ میری امانت ہے، اسے گھر کے کسی کونے میں دفن کر دو۔ کچھ ہی دنوں میں خود سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا ہے، مگر شرط یہ ہے کبھی کھول کر مت دیکھنا، بس اللہ پر یقین رکھو۔ حسن یہ سن کر حیران تھا مگر خوش ہو گیا۔ ادب سے مٹی کی ڈبیا لی اور گھر لوٹا۔ سکینہ نے پوچھا، یہ کیا لائے ہو؟ حسن بولا، بابا جی کی امانت ہے، نہ کھولنی ہے، بس بھروسہ کر کے رکھنی ہے۔ سکینہ مسکرائی اور بولی، پھر ویسا ہی کرو، شاید ہمیں رب نے یہی راہ دکھائی ہو۔ دن بیتتے گئے، سکینہ کی بیماری بڑھتی گئی، گھر میں اناج ختم ہونے لگا، قاسم بھوکا تھا۔ حسن کے دل میں شیطان کے وسوسے آنے لگے۔ اس نے سوچا، اگر مٹی کی ڈبیا میں سونا چاندی ہے تو جھانک کر دیکھ لیتا ہوں، اگر ہوا تو دوا لے آؤں گا۔ رات کا سناٹا تھا، باہر بہت تیز طوفان تھا۔ سکینہ کی سانسیں تڑپنے لگی، قاسم رونے لگا۔ حسن کا ہاتھ مٹی کی ڈبیا پر پہنچا ہی تھا کہ ٹھک ٹھک ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ باہر ایک جوان سپاہی بارش میں بھیگا کھڑا تھا۔ بولا، کیا تم حسن بن علی ہو؟ حسن نے کہا، ہاں، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سپاہی بولا، سلطان ناصر الدین کا حکم ہے، قصبے کے مٹی کے برتن والے نیک حسن کو محل لے آؤ۔ حسن نے سکینہ کو دیکھا، قاسم کو گلے لگایا، کہا، اللہ حفاظت کرے گا، اور چل دیا۔ محل پہنچتے ہی منظر دیکھ کر آنکھیں پھٹ گئی۔ سونے چاندی کا دربار، بیچ میں تخت پر سلطان بیٹھا ہوا تھا، پاس وزیر کھڑے ہوئے تھے، عالم اور وہی بزرگ بھی وہاں موجود تھے۔ سلطان کے سامنے ایک فرمان آیا، اس میں لکھا تھا، جسے یہ امانت ملے وہی خزانے کا اصلی حقدار ہوگا۔ سلطان بولے، حسن یہ کیا لائے ہو؟ حسن نے مٹی کی ڈبیا پیش کی۔ جب وہ کھولی گئی تو اندر نیلم، ہیرے، سونا اور ایک فرمان تھا، یہ خزانہ اس فقیر کے لیے ہے جو امتحان میں ایمان نہ توڑے۔ دربار سناٹے میں ڈوب گیا۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، یہ میری جائیداد تھی، اللہ کے اشارے پر تمہیں آزمایا گیا تھا، تم نے صبر کیا تو تمہیں اس کا حق ملا۔ حسن سجدے میں گر پڑا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ سلطان نے کہا، تمہارے صبر نے ہمیں سبق دیا۔ اب حسن امیر ہو گیا تھا۔ سلطان نے قلعہ تعمیر کروایا۔ سکینہ ٹھیک ہو گئی۔ قاسم مکتب میں پڑھنے لگا۔ لوگ اسے حسن صاحب کہنے لگے، مگر سکون کے بعد طوفان آ گیا۔ ایک دن دربار میں ہلچل مچ گئی۔ ایک چور پکڑا گیا، خزانے سے سونا غائب تھا۔
सिपाहियों ने घेरा डाल दिया। सुल्तान बोले, हसन तुम नेक हो, फैसला तुम करो। कैदी दुबला पतला यूसुफ महल का खादिम था। हुजूर मैं बेकसूर हूं। हसन ने देखा और बोला, मासूम चेहरा है। वजीर जमाल ने कहा, यही अकेला वहां था। हसन के दिल ने कहा, यह बेकसूर लगता है। हसन ने सुल्तान से थोड़ी मोहलत मांगी। सुल्तान मुअज्जम, मुझे 3 दिन दीजिए, मैं तहकीक करके फैसला करूंगा। घर लौटा तो बेचैन था। सकीना बोली, अल्लाह पर भरोसा याद है ना? रात भर तहज्जुद में रोता रहा, या रब हक दिखा मुझे। सुबह खजाने के कमरे में पहुंच गया। फर्श पर धूल थी और कोने में सोने की एक अंगूठी, उस पर मोहर वजीर जैसी थी। शैतान बोला, शक मत करो, मगर ईमान जीत गया। हसन ने दरबार में अंगूठी दिखाई, उसे वजीर की मोहर से मिलाया। मोहर बिल्कुल एक जैसी थी। वजीर कांपने लगा, डर से थरथरा उठा। फिर अचानक बोला, मैंने ही चराया था अपनी बेटी की शादी के लिए, यूसुफ को उसमें फंसाया। सुल्तान गजबनाक हुए, बोले, जुल्म क्या है तुमने? यूसुफ को आजाद कर दिया गया, वजीर को बरतरफ कर दिया गया। हसन सजदे में गिर पड़ा, या रब तेरी रहमत। महीने बीत गए। हसन अदल की मिसाल बन गया था, मगर एक नया इम्तिहान आ गया। सुल्तान का कीमती ताज गायब। वो ताज सल्तनत की शान था। सुल्तान ने गुस्से से कहा, हसन निगरानी तुम्हारी थी, ताज कैसे गायब हुआ? हसन सतब्दे रह गया, बोला, या रब ये क्या माजरा है? सुल्तान ने कहा, हसन तुम्हें 3 दिन देता हूं वरना कैद कर दूंगा। रात को बाग में हसन सजदे में गिरा हुआ था। उसी वक्त कासिम आया और बोला, अब्बा कल रात मैंने एक नकाबपोश शख्स को देखा। वो खजाने के पीछे कुछ छुपा रहा था। उसके हाथ में नीली अंगूठी थी, वजीर वाली। हसन का दिल जोर से धड़क उठा। सुबह महल के पीछे खुदाई की गई, संदूक मिल गया। अंदर ताज चमक रहा था। हसन बोला, अल्लाह अकबर। फिर फौरन उसे लेकर दरबार पहुंचा, ताज पेश किया और सुल्तान को पूरा वाकया सुनाया। फिर कहा, साजिशकार वजीर है, नीली अंगूठी गवाह है। वजीर पकड़ा गया। उसने दिल में सोचा, मैंने हसन की इज्जत छीनना चाही ताकि मैं तख्त संभाल लूं। फिर सुल्तान ने कहा, गद्दार। वजीर को कैद कर दिया गया। हसन बोला, सुल्तान आपने जो जो काम मुझे दिए मैंने पूरे किए। अब अगर इजाजत हो तो मैं अपने कस्बे लौट जाऊं, मुझे सुकून चाहिए। सुल्तान ने आंसू भरी आंखों से कहा, जाओ, मगर तुम्हारा नाम हक की मिसाल बनकर रहेगा। हसन कस्बा लौटा, किला छोड़ दिया, मगर दिल अमीर था। अब भी सुबह उठकर मिट्टी के बर्तन बनाता, लोगों को बेचता, मगर अब दिल में सुकून था। इसकी जिंदगी सिखाती है, ईमान सिर्फ नमाज नहीं बल्कि तमाम अंधेरों में रोशनी ढूंढना है। मुश्किलात में अल्लाह पर तवक्कुल करना ईमान का हिस्सा है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह हम सबको ईमान पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर कहानी दिल को छुई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।